السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ کومنٹس آئے تھے میرے پاس، تو ان میں سے ایک کومنٹ یہ بھی تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف لہجے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ کان تو ہم بولیں گے کہ کان، یعنی وہ تھا، ٹھیک ہے، کان یتمسخر یعنی مسخرہ سے یہ بات نکلی ہے۔ کان یتمسخر یعنی وہ مذاق کر رہا تھا۔ کان یتمسخر یعنی وہ مذاق کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ ویاک یا معک، ویاک یا معک۔ تو ویاک بھی بولتے ہیں، یا کے اوپر شد لاتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ بولتے ہیں ویاک، اور کچھ لوگ معک بولتے ہیں۔ تو معک بھی بول سکتے ہیں، ویاک بھی بول سکتے ہیں۔ کان یتمسخر ویاک یا کان یتمسخر معک، یہ ہو گیا ایک جملہ۔ دوسرا ہے کان یمزح معک یا کان یمزح ویاک، کان یمزح معک یا کان یمزح ویاک۔ لیکن اگر یمزح بولیں گے تو اس کے ساتھ ہم معک زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ ویاک جو ہے زیادہ یتمسخر کے ساتھ آتا ہے، تو یہ لہجوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا کان یسولف ویاک، کان یسولف ویاک یا کان یسولف معک۔ تو یہ موقع محل پہ جو ہے نا الفاظ اپنے اپنے معنی دیتے ہیں، ورنہ ان سب کے معنی جو ہیں مسخرے میں آتے ہیں، یعنی مذاق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ ان سارے الفاظوں کے معنی تقریباً سیم ہوتے ہیں، اور یہ مذاق اور گپ شپ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کان یتمسخر معک یا کان یتمسخر ویاک یا کان یمزح معک یا کان یمزح ویاک یا کان یسولف معک یا کان یسولف ویاک، تو یہ سارے جو ہے نا مذاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ تو یہ لہجوں کی وجہ سے مختلف مواقع پہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لا تتمسخروا یا لا تنزوا، لا تنزوا بعضكم یا لا تنزوا بعض۔ لا تتمسخروا، لا تتمسخروا یا لا تنزوا بعضكم یا بعض۔ تو لا تتمسخر کا مطلب یہی ہے کہ مذاق نہیں کرو، لا تتمسخر۔ تو یہاں پہ جو لا تتمسخر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو مسخرہ ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ موقع ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ مسخرہ نہیں کرنا، یعنی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ ابھی آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ کسی کے ساتھ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو گپ شپ سمجھیں، اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لا تتمسخروا، لا تتمسخروا بعضکم، یعنی ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، یا لا تتمسخروا بعض کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ بعضکم کہیں یا بعض کہیں، سیم ہے، معنی سیم ہے۔ بعضکم آپس میں ایک دوسرے کا، یا بعض ایک دوسرے کا، تو آپس میں ایک دوسرے کا اور یہ ایک دوسرے کا۔ تو لا تتمسخروا بعضکم یا لا تتمسخروا بعض یا لا تنزوا بعضکم، لا تنزوا بعضکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا تنزوا، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ نون کے اوپر شد لاتے ہیں، کہتے ہیں لا تنزوا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ صرف نون پر اس وقت شد لاتے ہیں جب وہ مخاطب کے لیے ہو، جیسے لا تنز، لا تنز کہ مذاق نہیں کرو، یعنی مذاق مت اڑاؤ۔ تو لا تنز، لا تنز، لا تنزے، لا تنزوا بعضکم۔ تو یہاں پہ جو طنز ہے وہ طنز ہے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ طنز اور مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، تو طنز مت کرنا۔ تو یہ جو طنز ہے عربی میں بھی اس کو طنز کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی جو ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کوئی نقل اتارتا ہے کسی کا، تو نقل اتارتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے نقل اتارنا، کسی پر تنقید کرنا، یعنی تنقید کی نیت سے کسی کا مذاق اڑانا اس طریقے سے کہ اس کا نقل اتارا جائے، یعنی اس کی نقل کی جائے، تو اس کو بھی جو ہے نا طنز کہتے ہیں۔ تو لا تنزوا بعضکم، لا تتمسخروا بعضکم یا لا تنزوا بعضکم یا لا تنزوا بعضکم، لا تتمسخروا بعضکم یا لا تتمسخروا بعض یا لا تنزوا بعضکم یا لا تنزوا بعضکم یا لا تنزوا بعض یا لا تنزوا بعض۔ یہ جو ہے جتنا مرضی ہے پڑھ لیں، یہ بھی ایک جملہ تھا، یہ بھی کومنٹ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ جتنا مرضی ہے پڑھ لیں، یعنی جتنا جو لفظ ہے جتنا، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے مختلف الفاظ آتے ہیں مختلف لہجوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے،
اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے میں نے عربی میں بھی اس کو لال کلر سے لکھا ہے قدر، ٹھیک ہے، قدرہ. فصحى میں اگر پڑھتے ہیں فصیحہ میں تو ہم کہیں گے قدرہ. ادرس قدر راحتک یا قدر ما ترید، کہ اتنا پڑھ لو جتنا آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں. بول چال میں ہم کہیں گے ادرس قدر راحتک، ادرس قدر راحتک. راحتک تمہاری مرضی کے مطابق، یعنی جتنی مرضی اتنا پڑھ لو. ادرس قدر راحتک یا ادرس قدر ما ترید، تو دونوں بول سکتے ہیں، دونوں چلتے ہیں. لیکن یہاں پر جو زیادہ بولا جاتا ہے اور زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ راحتک ہے. راحتک، ادرس قدر راحتک، کہ اپنی مرضی کے مطابق پڑھو، یا ادرس قدر ما ترید. ادرس پڑھو یا پڑھ لیں. اگر ہم جمع کا صیغہ لاتے ہیں تو ہم کہیں گے ادرسو، اگر جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر عزت کی وجہ سے ہم اردو میں کہہ رہے ہیں نا ایک آدمی کو کہ پڑھ لیں، تو عربی میں اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ ادرس، یعنی آپ پڑھ لیں، ایک مذکر سے یا ایک مؤنث سے، لیکن وہ مفرد ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے ادرس یا ادرسی. ادرس یا درسی قدر راحتک یا قدر راحتک اگر مذکر ہے تو ہم مؤنث اور مذکر کی صیغوں میں بھی فرق کریں گے اگر ہم زیادہ سیکھیں گے تو ادرس یا ادرسی قدر راحتک یا راحتج، یا ما ترید یا ما تریدین. تو مذکر کا صیغہ ہوگا کیسے؟ ادرس قدر راحتک یا ادرس قدر ما ترید. اگر مؤنث ہے تو درسی قدر راحتج یا درسی قدر ما تریدین. یہ بھی ایک جملہ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، یا مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ یا مت لگاؤ. لا یعنی نہیں، تلمسنی ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، لا تمسنی ہاتھ مت لگانا یا مت ٹچ کرنا مجھے. تو لا تلمسنی یا لا تمسنی، تو بول چال میں لام کو بھی ہٹایا جاتا ہے. بول چال میں جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کٹ استعمال ہوتے ہیں الفاظ. تو لا تمسنی یا لا تلمسنی دونوں صحیح ہیں. تو کبھی کبھی لمس استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی مس استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو مس کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز پر صرف ہاتھ رکھتے ہیں یعنی ٹچ کرتے ہیں اس کو، تو وہ مس ہوتا ہے. اور لمس جو ہے وہ کسی چیز کو جیسے پکڑنا ہوتا ہے، جیسے ایک تو ہاتھ لگانا ہوتا ہے جیسے ٹچ کیا، اور ایک ہاتھ لگانا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی سے مذاقاً ہاتھ اس کو ایسے لگاتے ہیں جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کھینچا تھوڑا وغیرہ وغیرہ. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو لا تلمسنی یا لا تمسنی، لا تلمسنی یا لا تمسنی. تو ہاتھ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ کو تو ید کہتے ہیں، ید، لیکن یہاں پہ استعمال نہیں ہوتے ہاتھ، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں زیادہ ہم یہ نہیں بولتے کہ ہاتھ. اگر ہم بولتے ہیں کہ ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے تو ہم کہہ دیں طلع عنی ایدک، طلع عنی ایدک. تو تھوڑا سا شد بھی لاتے ہیں کچھ لوگ، طلع عنی ایدک یا طلع عنی ایدک، کہ مجھ سے ہاتھ دور کرو یا ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے. تو طلع عنی ایدک، طلع عنی ایدک. طلع کا مطلب ہے نکالو یا دور کرو، عنی مجھ سے، ٹھیک ہے، ایدک تمہارا ہاتھ. جب آپ کو کسی نے پکڑا ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ نکالو مجھ سے، یعنی اس نے آپ کو گردن سے پکڑا ہے، ہاتھ سے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہٹاؤ. تو اس طرح کے مختلف الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ٹچ مت کرنا. جیسے اردو میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ مت لگاؤ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ہی لگاتے ہیں، کسی بھی طرح سے اگر آپ اس کو ٹچ ہوتے ہیں تو اردو میں کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، یعنی اس کے قریب مت ہونا، اس کو ٹچ کرنا نہیں. تو لا تلمسنی یا لا تمسنی. اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں، ہم کوشش کریں گے وہاں جواب دینے کا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو ویڈیو میں بھی ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کی اس ویڈیو میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.